بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ گزشتہ درس میں ہم نے علم حدیث کی تعریف پڑھی تھی، علم حدیث کا موضوع پڑھا تھا، علم حدیث کی غرض و غایت پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اصطلاحات کی، کچھ ٹرمز کی وضاحت کریں گے اور ان کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، ان کی تعریفیں پڑھیں گے، اور اسی طرح آگے آنے والی بھی 2-3 دروس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی ٹرمز اور اصطلاحات جو علم حدیث میں اور حدیث کی کتابوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کی وضاحت کریں گے، بالکل آسان انداز میں کوشش کریں گے۔ سند کی سب سے 2 ٹرمز ہیں آج، سند جسے اسناد بھی کہا جاتا ہے اور دوسری ہے متن۔ ان 2 ٹرمز، ان 2 اصطلاحات کی ہم تعریف کریں گے آج۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند متن تک جس ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں اس ذریعے کو بیان کرنا، جس طریقے سے ہم متن تک پہنچتے ہیں۔ متن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اس تک ہمیں جو ذریعہ پہنچاتا ہے اس ذریعے کو بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سند اور اسناد کہلاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سند کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سند ختم ہونے پر جو بات شروع ہوتی ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ ما ینتہی الیہ غایۃ سند من الکلام، جہاں سند پوری ہو جائے اور اس کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے اس کلام کو متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں وضاحت کرتا ہوں مثال کے ذریعے، جیسے یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب، ٹھیک ہے، کہ مجھے احمد بن اشکاب نے بتایا، ٹھیک ہے، یا بیان کیا مجھ سے احمد بن اشکاب نے۔ حدثنا محمد بن فضیل، اور احمد بن اشکاب کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، اور محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ ہم سے عمارۃ بن القعقاع نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو زرعہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں جو زبان پر، خفیفتان علی اللسان، بالکل ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں جو ترازو ہوگا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، اس میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے، یہ متن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس متن تک ہم جس ذریعے سے پہنچے ہیں وہ یہ ہے۔ امام بخاری تک یہ حدیث کس طرح پہنچی ہے بھائی؟ امام بخاری نے اپنے استاد سے سنی، احمد بن اشکاب سے، انہوں نے اپنے استاد محمد بن فضیل سے سنی، محمد بن فضیل نے اپنے استاد عمار بن القعقاع سے سنی، انہوں نے ابو زرعہ سے سنی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو سورس ہے، یہ جو راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس راستہ، اس سورس کے ذریعے ہم جس چیز تک پہنچے ہیں اس چیز کو متن کہتے ہیں، اور اس سورس کو جس کے ذریعے ہم اس کلام تک، اس متن تک پہنچے ہیں، اس سورس کو، اس ذریعے کو بیان کرنا، اسے سند کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جس سورس کے ذریعے، جس طریقے سے، جس راستے سے ہم متن تک پہنچتے ہیں اس راستے کو بیان کرنا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ سورس، اس سورس کو بیان کرنا، یہ سند ہے۔ اور اس سورس کے ختم ہونے پر جو کلام شروع ہوتا ہے، اس کلام کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کلام کو ہم متن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔